وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی جان، آپ نے کہا جی، آپ نے پہلے کہا تھا کہ یہ روایت ضعیف ہے، سورہ ملک اور سورہ سجدہ والی، اور اب آپ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کے متعلق کہا کہ یہ ٹھیک ہے، سورہ ملک پڑھنی چاہیے۔ اچھا جی، تو گزارا یہ ہے کہ بھائی وہ تو ہم اب بھی کہتے ہیں کہ جس روایت میں یہ آتا ہے نا، ترمذی وغیرہ کی روایت ہے وہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سوتے تھے جب تک سورۃ الملک اور سورہ الف لام میم سجدہ نہیں پڑھ لیتے تھے، یہ روایت ضعیف ہے۔ یہ اس وقت بھی کہتے تھے ضعیف ہے، اب بھی کہتے ہیں ضعیف ہے، اور انشاءاللہ ہماری تحقیق آگے بھی یہی ہوگی کہ یہ روایت ضعیف ہی ہے، ثابت نہیں ہے۔ اس روایت کو حسن سمجھنا یہ بہت بڑی خطا ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نتائج الافکار میں اس کے اوپر بہت ہی خوبصورت جو ہے نا وہ تبصرہ فرمایا ہے۔ پھر اسی طرح جو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد ہیں شیخ سلیم الہلالی، بہت بڑے محقق عالم ہیں، انہوں نے بھی اس کے اوپر جرح کی ہے، اور بلکہ انہوں نے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ ہمارے شیخ اور استاد، یعنی ان کے جو شیخ استاد ہیں نا البانی رحمۃ اللہ، کہتے ہیں ان سے صحب یعنی ہوا ہے، ان کا یہ صحب ہے کہ وہ اس کو جو ہے نا روایت کو حسن وغیرہ کہتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ جس روایت میں سورۃ ملک اور سورہ الف لام میم سجدہ کا ذکر ہے کہ یہ رات کو سونے سے پہلے نبی علیہ السلام پڑھتے تھے، وہ روایت ضعیف ہے۔ پہلے بھی ہم اس کو ضعیف کہتے تھے، اب بھی ضعیف کہتے ہیں، آئندہ بھی تحقیق یہی ہے، ثابت نہیں ہے۔ باقی صرف سورۃ الملک کے متعلق جو ہے نا روایت وہ ثابت ہے، صرف سورہ ملک کا سونے سے پہلے پڑھنا وہ ثابت ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم بھائی کا سوال خرگوش کے حلال ہونے کے متعلق۔ جی محترم بھائی، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے 5535 نمبر، انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ایک خرگوش کا پیچھا کیا، ہم مرو زہران میں تھے جی، تو کہتے ہیں لوگ اس کے پیچھے دوڑے، فسال قوم فلاغبوا فاخذتها فجئت بها الى ابی طلحہ، کہتے ہیں کہ لوگ اس کے پیچھے دوڑے اور تھک گئے، پھر میں نے اسے پکڑ لیا اور اسے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا۔ آگے حدیث کے اندر الفاظ یہ بھی ہیں کہ انہوں نے اسے ذبح کیا اور اس کے دونوں جو رانیں تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں قبول فرمایا، فقابلہا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ خرگوش حلال ہے جی، تو اگر کوئی کھانا چاہے تو ولا حرج۔ پھر یہ روایت بخاری کے علاوہ صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مسلم میں درج کیا، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر خرگوش کی اباحت کا عنوان قائم کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔